السلام علیکم دوستوں، دس از صفی ود یو۔ دوستوں میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج ہماری چھٹی قسط ہے فار دا لیڈرشپ لیسنس فرام دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں آج کی جو ہماری قسط کا عنوان ہے وہ ہے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی۔ جی ہاں دوستوں، ہم زندگی میں دو چیزیں سنتے ہیں زیادہ تر، یا ریزنز یا ریزلٹس، لیکن یاد رکھیں ریزنز کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کیے جاتے، ریزلٹس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور ریزلٹس جو ہے وہ بیس کرتے ہیں کوالٹی کے اوپر۔ دیکھیں کوالٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو فالوورز تھے ان کے لیے سب سے بڑی انسپریشن، سب سے بڑا ان کے لیے سمجھنے کہ لائف کو ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز اور سب سے زیادہ ان کو متاثر کرنے والی چیز وہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوالٹی۔ اور دوستو جیسے ہر چیز کو ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح اسلام میں جو کوالٹی کو ناپنے کے لیے چیز استعمال، سمجھ لیں کہ جو میٹر استعمال کیا جاتا تھا اسے کہتے تھے صلاح، یعنی کہ نماز۔ نماز جو ہے وہ آپ کی لائف کو ڈیفائن کرتی ہے، اور آپ کے اخلاق کو ڈیفائن کرتی ہے، اور آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہے، آپ کو انرجی دیتی ہے۔ اور نماز جو ہے صحابہ جب ان کو کوئی بھی مشکل آتی تھی وہ نماز کے ذریعے اس مشکل کو ختم کروایا کرتے تھے اللہ سے مانگ کر۔ اور نماز جب بھی ان کے پاس کوائٹ وقت میں کچھ بھی ہوتا تھا وہ نماز ادا کرتے تھے۔ تو نماز ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ ہے اسلام کا۔ اور سکسیسر بھی جو یعنی کہ پہلے خلیفہ جو بنائے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نماز کے لیے لیڈ کرایا گیا، جس سے یہ پروف ہوا کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ تو اتنی زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ نماز کو دی گئی ہے، اور اس کو میٹر بتایا گیا ہے آپ کی کوالٹی کو ناپنے کے لیے، آپ کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے آپ کی لائف میں۔ دیکھیں جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو وہاں بات کی جاتی ہے ایکسیلنس کی۔ ایکسیلنس کیا ہوتی ہے؟ ایکسیلنس یہ ہوتی ہے، اس سے میں ایک حدیث یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم نماز ادا کرو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ دس از دا ایگزامپل آف ایکسیلنس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو ٹیچنگز تھیں وہ اسلام اور ریلیجن سے ریلیٹڈ تھیں، لیکن اس کو زندگی کے ہر ایکسپیکٹ آف لائف میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ تھی ہی اس لیے، اور اس کی جو مثال ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں دے دی، جو کہ میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں، کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یا بے شمار حدیثوں میں بھی ہے، جیسے ہم تو سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ تو وہ صرف کوئی اسپیسیفک چیز کے لیے نہیں تھا، پوری زندگی کے تمام۔ دیکھیں اسلام جو ہے نا، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں عبادت بھی ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور ان سب چیزوں کی جو کوالٹی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ اس میں اگر میں آگے بڑھ، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جنریشن تیار کی تھی جس کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ خود کو اکاؤنٹیبل سمجھتے تھے۔ ان کی وہ پوری سوسائٹی اکاؤنٹیبل تھی کہ اگر ہم کچھ برا کریں گے تو ہم اس کے اکاؤنٹیبل ہیں، اچھا کریں گے تو اس کے اکاؤنٹیبل ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کی ہمیں سزا ملے گی، اور اگر ہم کوئی اچھائی کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ وہ کوالٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی، جو انہوں نے جو ہے اس طریقے سے ٹرینڈ کیا تھا اپنی جنریشن کو۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کی لائف کی اگر کچھ مثالیں لیں تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ تھی اس میں ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی کس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے وقت صرف ان کے پاس 2 کپڑے تھے اور ایک میول تھا۔ میول جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس جانور کو کہتے ہیں، مطلب یا تو میل ڈنکی بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل ہارس بھی ہو سکتا ہے، جس کے اوپر سامان لاد کے لے جایا جاتا تھا۔
اور ان 2 کپڑوں کے لیے انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک سے مجھے کفن بنا کے مجھے دفنا دیا جائے، اور جو باقی کا ایک کپڑا اور وہ جو میول تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ دوسرے خلیفہ تھے۔ تو جب ایسا کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مثال قائم کر گئے، وہ اسٹینڈرڈ کریٹ کر گئے کہ ان کے بعد آنے والے تمام جو خلفاء ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے اس اسٹینڈرڈ کو مینیج کرنا۔ اس کے آگے ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو وہ روز فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے قریب ایک خیمہ تھا، وہاں جاتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اس خیمے سے آتے تھے اور اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے سوچا کہ اب میں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں ہے کیا اس خیمے میں۔ تو جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے ایک اتنی بوڑھی عورت دیکھی جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، بلائنڈ تھی۔ تو حضرت عمر نے دریافت کیا کہ تم کون ہو، اور کیا حضرت بس صرف یہ دریافت کیا کہ تم کون ہو، میں تھوڑا سا اس کو مکس کر گیا تھا، سوری۔ تو حضرت اس بوڑھی عورت نے یہ بتایا کہ میں یہاں رہتی ہوں اور مجھے دکھتا بھی نہیں ہے اور میں بالکل زیادہ کام نہیں کر سکتی، تو روز صبح ایک آدمی یہاں آتا تھا اور جو ہے وہ میرے گھر کی صفائی کرتا تھا اور میرے لیے کھانا بناتا تھا، اور جو ہے وہ میری جو ایک بکری ہے اس سے دودھ نکالتا تھا، اس کی صفائی کرتا تھا، اور یہ سارے کام کر کے چلا جاتا تھا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید میں سروائیو نہیں کر سکتی تھی۔ تو حضرت عمر نے اس بوڑھی سے پوچھا تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون شخص تھا؟ تو اس بوڑھی نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ ہمارے خلیفہ تھے، خلیفۃ الرسول تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کس لیول کی کوالٹی تھی، کس لیول کا جو ہے ان کا، سمجھ لیں کہ لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں کہ بذات خود فرنٹ پہ آنا اور پروف کرنا اور ایسی مثالیں قائم کرنا جو کہ تمام امت کے لیے جو ہے وہ اس کو فالو کرنے کا جو ہے ایک بڑی ایگزامپل بن جائے، اور اسی لیے لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے، تمام خلفاء کو، چاہے وہ حضرت عمر ہو، چاہے حضرت ابو بکر ہو، چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو، چاہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بڑی بہترین چیزیں ہیں اسلام میں، جب ہم دیکھیں گے تو جس سے ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ کیا کوالٹی لائف ہوتی ہے، اور کیا، کیونکہ وہ یہ سب کچھ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں کوئی ان کا دنیاوی مقصد تو تھا نہیں۔ ڈیپسٹ نالج ہوتی تھی ان کی، اور اس کے یہ کوالٹی جو ہوتی ہے نا لیڈرشپ کی کوالٹی، اس کے لیے اسینشیل پارٹ ہوتے ہیں یہ سارے، کہ آپ میں جسٹس ہو، کمپیشن ہو، آپ کی ڈیپسٹ نالج ہو۔ تو یہ آج کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو ایکسٹراڈنری لیڈرشپ تھی، اس میں ایکسٹراڈنری کوالٹی کس طریقے سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی حدیث کی بات کرتے ہیں اب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ تو دوستو آج کی قص کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لازمی اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ اور رسول کی بات کسی تک پہنچ جائے اور کسی کو فائدہ ہو جائے تو ہم سب کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کا دوست صفی اسلم۔